السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہار کے موسم کو بہت اچھے سے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ کو ری ہائیڈریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک پلانٹ جو پانی کی کمی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی پانی کی کمی کیسے دور کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ڈسکس کروں گی کہ ایک پلانٹ پانی کی کمی کا شکار کیسے ہوا جبکہ آپ اس کو ریگولر پانی دے رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پلانٹ کو ریگولر پانی تو دے رہے تھے، لیکن اس پلانٹ کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ ایک باٹل پانی تھی اور ہم اس کو ایک گلاس پانی آفر کر رہے تھے، اور وہ پانی پلانٹ کی اوپری سطح تک ہی ٹھہرتا تھا اور نیچے والی جو سطح ہے وہ خشک رہ جاتی تھی، اور جو آہستہ متواتر یہ عمل کرنے سے وہ جگہ نچلی مٹی جو ہے وہ بہت سخت ہو گئی اور روٹس کو آکسیجن بھی صحیح طرح نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ پلانٹ پانی کی کمی کا شکار ہو گیا۔ اب اس پلانٹ کو اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کی ریپوٹنگ کر لیں، لیکن اس صورت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ پہلے ہی سٹریس کا شکار ہے، اور اگر ہم اس کو مزید کچھ چھیڑخانی اس کے ساتھ کریں گے تو یہ پلانٹ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے ہم اس کی پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی رینی سیزن ہو تو اس میں بھی یہ مسئلہ قدرت حل کر دیتی ہے۔ اگر بارشوں کا موسم ہو اور آپ کے کوئی پلانٹ ایسے ہوں جو پانی کی کمی کا شکار ہوں اور برٹل ہوں، تو آپ ان کو بارشوں میں رکھ دیں تو وہ ری ہائیڈریشن جو ہے وہ قدرتی طور پر ہو جاتی ہے۔ میرے پاس بہت پہلے ایک پلانٹ تھا جو تقریباً ڈیتھ ہو چکا تھا، اور اس پلانٹ کو میں نے وہ بارشوں میں بڑا ہوا تھا اور 3-4 دن کی لگاتار بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ پودا فریش ہو گیا۔ اب اس پلانٹ کو اگر اس کے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ایک ٹب میں نے نیم گرم پانی لیا اور اس پاٹ کو اس میں نے رکھ دیا، کیونکہ یہ پاٹ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے، اور لہٰذا اس کو نمی جو ہے اس کے اندر تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، تقریباً 15 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے یہ کیا تھا کہ اس کی جو اوپر کی سطح ہے مٹی کی، اس کو جس حد تک میں نرم کر سکتی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے نرم کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اچھے سے بہت زیادہ پھیلا ہوا پلانٹ ہے، اس میں زیادہ مٹی کو نرم بھی نہیں کر سکتی تھی، جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے اس کو کیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے؟ پہلے جب میں اس میں پانی ڈال رہی تھی تو پانی پلانٹ سے باہر گر رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں، یہ پانی اس کے اندر جا رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس کی مٹی اتنی اچھے سے نم نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر ببل آنا شروع ہو جائیں۔ جب اس کے اوپر ببل آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ری ہائیڈریشن کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پلانٹ کو ٹب سے نکالیں گے اور ایک شیڈی ایریا میں اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جو اس کی ٹہنیاں یا پتے خشک ہو چکے ہیں ان کو ریموو کر دیں گے، اور چند دنوں کے بعد ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیسا آیا ہے۔ اگر آپ کا پودے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے تو اس پلانٹ کو ٹھیک ہونے میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ اس پلانٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیونکہ گروتھ بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ کچھ متاثر ہوا ہے، لیکن اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، تو یہ 3 سے 4 دن میں اسٹیبل ہو جائے گا۔
امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کچھ پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور دن آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.